اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد مدعیان مہدی کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ تو پہلا نام علی محمد باب کا تھا جو ایران میں رہتا تھا اور جس نے بہائی مذہب کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد محمد احمد مرزا احمد قادیانی برصغیر پاک ہند کا، اور پھر تیسرا محمد احمد سوڈانی جس کا تذکرہ انشاءاللہ جو ہے آج ہم کرنے جائیں گے۔ اس کے علاوہ مزید جو کذاب مہدی ہیں جن میں ایک نام محمد بن عبداللہ قحطانی کا سعودی عرب کے، اس کے بعد منصور مہدی یا مہدی منصور دوانقی کا بیٹا، اس کے بعد محمد جون پوری برصغیر پاک و ہند کے، گوہر شاہی، اور آخر میں مختصر تذکرہ محمد قاسم۔ یہ ہے فہرست ان لوگوں کی جن کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے بارے میں انشاءاللہ تذکرہ کیا جائے گا آج کے نشست میں۔ اور آخر میں جو سب سے اہم بات کہ ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیوں کیا، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے، ذاتی، اجتماعی، خارجی یا انفرادی، وہ بہت اہم ہے، کیونکہ وہ عوامل ایسے ہیں کہ جو خود ہمارے ارد گرد ہمارے اندر پیدا ہو سکتے ہیں، اور دعوی نبوت، دعوی مہدی، دعوی خدائی اگر ہم نہ کریں تو کم از کم تکبر میں آ کر ایسا دعویٰ تو کر سکتے ہیں کہ جس کی صلاحیت سکت ہم نہیں رکھتے، اور اپنے سے بہتر آدمی کو اپنے سے کمتر جاننا شروع کر دیں۔ تو پہلا تذکرہ ہم کریں گے محمد احمد سوڈانی، جو سوڈان کا رہنے والا تھا اور جس کو استعمار نے استعمال کیا، پھر استعمار ہی اس کا دشمن بن کر اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اور یہ وہی دور تھا کہ جب ایران میں علی محمد باب اور برصغیر پاک و ہند میں مرزا احمد قادیانی، یعنی 18ویں صدی ختم ہونے کے بعد 19ویں صدی کا دور، یہ بھی 1824 سے لے کے 1890 تک کا سمجھ لیں دور تھا کہ جب یہ سوڈان میں تحریک چلا رہے تھے۔ ابتدائی پس منظر کچھ یوں ہیں کہ بچپن سے دینی تعلیم کی طرف رغبت تھی، چنانچہ اعلیٰ تعلیم کے لیے، اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے اس زمانے میں اور اب بھی جامعہ الازہر یونیورسٹی کا انتخاب کیا مصر میں، جہاں پہ بہت سارے علماء پیدا ہوتے ہیں اور اہل سنت کا ایک بہت بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پہ ان کی ملاقات جمال الدین افغانی سے ہوئی، جن کا تعلق افغانستان سے تھا، لیکن کافی وقت زندگی کا انہوں نے برصغیر پاک و ہند کے مختلف ملکوں میں گزارا، جس میں خود سعودی عرب اور مصر کے ممالک شامل ہیں۔ اور ان ممالک میں انہوں نے عرب پرستی، اسلام پرستی، جو کہ ضد تھی استعمار یا انگریزوں کے تسلط کے خلاف، انہوں نے اس پہ زور دیا۔ آپ کے مذہبی رجحان سے وہ متاثر بھی ہوئے۔ محمد احمد سوڈانی واپس آئے اپنے ملک، اور پھر لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے ہمارے لیے کچھ سیاسی طور پر بھی کچھ پیش رفت کریں، یعنی مذہبی شخصیت دے، مذہبی طور پہ محبوب تھے، معروف تھے، مشہور تھے۔ ملک کے حالات کچھ ایسے تھے کہ لوگوں نے توجہ دلائی کہ آپ کا حلقہ باب بڑا وسیع ہے اور لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، تو سیاسی حوالے سے اگر آپ ہمیں انگریزوں کے تسلط سے آزاد کروائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جب انہوں نے اس کا تذکرہ اپنے حلقہ احباب میں کیا تو لوگ تیار ہو گئے، چنانچہ اب وہ مذہبی رہنما کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی رہنما بھی بن گئے۔ اور یہ ہوتا ہے، دیکھیں، انسان اگر اپنا تزکیہ نفس نہ کرے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ بن جائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ بن جائے، آخر میں وہ چوٹ کھاتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے، اور جتنی بلندی پر ہوتا ہے اتنی پستی پہ چلا جاتا ہے انجام کے اعتبار سے۔
لیکن ہوتا یہ ہے کہ نہ صرف وہ ڈوبتا ہے، گڑھے میں گرتا ہے، بلکہ اپنے ساتھ اپنے پیروکاروں کو جو ہزاروں لاکھوں بعض اوقات کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں ان کو بھی لے کے ڈوبتا ہے اور انحراف کا سبب بنتا ہے شدید۔ تو جب ان کا حلقہ احباب بڑھا تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ہمارے سیاسی رہنما ہوتے ہیں، سیاسی جلسوں میں جب وہ تقریر کرتے ہیں تو کچھ باتیں ایسی کر جاتے ہیں کہ جن کا نہ سر ہوتا ہے، نہ پیر، نہ کوئی منطق، بس عوام کو جذباتی انداز میں ابھارنے کے لیے، اپنا گرویدہ بنانے کے لیے اور حلقہ احباب بڑھانے کے لیے، ووٹ بینک وسیع کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ اب سوڈان میں سیاہ فام تھے سارے، قبضہ تھا انگریزوں کا، یعنی سفید فام لوگوں کا، تو ایک فطری سی نفرت تھی سفید چمڑی سے، گوری رنگت سے۔ تو انہوں نے یہ لوگوں میں نظریہ پھیلا دیا کہ سیاہ فام خیر کا منبع، سرچشمہ اور خیر کی جڑ ہے، اور سفید فام شر کا سرچشمہ، منبع اور جڑ ہے۔ یعنی اگر سیاہ فام ایک شخص ہے تو وہ اچھا ہوگا، خیر پھیلانے والا ہوگا، اس سے کسی کو ضرر نہیں پہنچے گا، اور اگر سیاہ فام ہوگا تو وہ سرتاپا شر ہے اور اس سے کوئی خیر نہیں پہنچے گا۔ اب اس سے یہ ہے کہ ان کی پاپولیرٹی میں بڑا اضافہ ہو گیا، تقریباً تمام سوڈان ان کی طرف مائل ہو گیا کہ انہوں نے لوگوں کو ایک طرح کی ڈگری سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ تم کتنے برے صحیح، اگر تم سیاہ فام ہو تو تم ٹھیک ہو۔ پھر انہوں نے مثال دی، دعوے کے ساتھ اگر مثال ہو تو دعویٰ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور وہ مثال دی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی۔ لوگوں نے بہت اچھی طرح اس کو ویلکم کیا، لیکن جو دوسری مثال دی وہ بڑی عجیب مثال تھی، اور علماء خصوصی طور پر دانشور اس کو ہضم نہ کر سکے کہ رسول اللہ کا تعلق بھی سیاہ فام نسل سے تھا۔ انہوں نے بلال حبشی کے ساتھ رسول اللہ کو بھی بریکٹ کر دیا۔ اب سیاہ فام اور زیادہ خوش ہو گئے کہ آخری رسول جو ہے وہ ہماری نسل سے تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، حلقہ ارادت بڑھتا ہے، لوگ بڑھتے ہیں، تو ان کو خوش کرنے کے لیے آدمی گاہے بگاہے ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے وہ اور قریب آ جائیں اور ان کی تعداد میں، ووٹ بینک میں اضافہ ہو۔ چنانچہ جب لوگ جسے کہتے ہیں کہ ان کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے، کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ان کی حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی، سوڈان سے انگریزوں کا خاتمہ ہو گیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی نبی ہوں، یعنی رسول تو نبی تھے اور ان کی وساطت سے میں بھی نبی ہوں۔ انہوں نے نبوت میرے حوالے کی ہے کہ میرے بعد تم نبی ہوں گے۔ پھر جب انہوں نے نظر کی حکومت کی طرف کہ میرے پاس حکومت بھی ہے، تو یہ نہ ہو کہ کوئی اس سے پہلے امام مہدی کا دعویٰ کرے اور میرا منصب اور میری اتھارٹی میرے ہاتھ سے چلی جائے تو یہ عہدہ بھی میں لے لوں، تاکہ کسی اور لیڈر یا رہنما کی گنجائش باقی نہ بچے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے خواب میں مجھے آ کر، میں نے ان کی زیارت کی اور رسول اللہ نے خواب میں آ کر مجھے امام مہدی کا لقب دیا اور کہا کہ اب تم حکومت کرو۔ تو کم از کم یہ تو ہوگا کہ پوری دنیا میں نہیں، یعنی جو کہ امام زمانہ کے لیے ہے کہ وہ دنیا کو اس طرح بھر دیں گے عدل سے جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ کم از کم سوڈان میں تو میری حکومت مستحکم ہو جائے گی، کوئی میرے خلاف بغاوت نہیں کرے گا اور مجھ سے اختلاف نہیں کرے گا کہ یہ امام مہدی بھی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اوپر امام مہدی کا بھی دعویٰ کر دیا اور یہ کہا، ویسے تو اہل سنت اہل تشیع میں دونوں جگہ 12 اماموں کا تذکرہ ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں 12 نہیں 18 ہیں، مزید 6 اپنی طرف سے ایڈ کر کے میں 19واں امام ہوں۔ تو رسول اللہ نے آگے مجھے خواب میں کہا ہے کہ تم آخری 19ویں امام اور تم اب عدل و انصاف سے حکومت کرو۔ تو اچھا، خدا کے حوالے سے انہوں نے کیا دعویٰ کیا؟ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جیسے علی محمد باب نے کہا تھا کہ خدا مشکل وقت میں جب امت پوری دنیا فتنہ و فساد میں مبتلا ہو اور خصوصاً اسلام زوال پذیر ہو تو خدا خود عجز سے دنیا میں نزول کرتا ہے اور کسی انسانی شکل میں آتا ہے۔ دیکھا جائے تو اشارہ اپنی طرف تھا، وہ نہیں تو کم از کم ان کے جانشین یحییٰ اور علی نوری نے باقاعدہ دعویٰ بھی کیا میں بہا اللہ ہوں، علی نوری نے دعویٰ کیا تھا۔ تو انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کا
نظریہ پیش کیا کہ اللہ انسانی شکل میں آ سکتا ہے، یعنی اب آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کس صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو خدا کا عہدہ بھی انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، نبی کا عہدہ بھی اپنے پاس رکھ لیا، اور امام مہدی کا عہدہ بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ جس طرح ہمارے یہاں حکمرانوں کو دیکھا ہوگا، وزیر بھی خود ہوتے ہیں، وزیر اعظم، صدر بھی خود ہوتے ہیں، اور سپہ سالار بھی خود ہوتے ہیں کہ کوئی بغاوت نہ کر دے، کیونکہ تینوں عہدے میرے پاس ہیں۔ تو خدا، نبی اور امام تینوں یہ ٹھہرے۔ اب اس کے بعد ان کے پاس فل اتھارٹی تھی، اب یہ جواب دے تو نہیں دے بطور امام نبوت یا نبی کے سامنے جواب دہ ہوں، بطور نبی خدائی یا اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، اب یہ جو چاہیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نماز جو ہوتی ہے 5 وقت کی اور یہ رکوع و سجود یہ کچھ نہیں ہے، بس آپ کھڑے ہو کے دعا کریں، بس یہی نماز ہے، جیسے عیسائیوں میں ہوتا ہے۔ اب اس سے ان کا ووٹ بینک اور بڑھ گیا کہ 5 وقت کی جو نماز کی جو تکلیف ہے وہ ختم ہو گئی، اب یہ کھڑے ہو کے آپ نے دعا کر لی، بس وہ نماز ہو گئی، جیسے عیسائیوں کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد روزے کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی روزے جو ہے ماہ دسمبر میں ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ سوڈان تھا، گرمی والا علاقہ تھا، لوگوں نے جب یہ سنا کہ رمضان کی بجائے وہ دسمبر میں ہوں گے تو اور خوش ہو گئے کہ سردی کا موسم، گرمی میں کم از کم ہمیں روزے نہیں رکھنے پڑیں گے۔ تو دیکھیں یہ طریقہ کار، یہ طریقہ واردات ہوتا ہے جھوٹے نبیوں کا، جھوٹے مہدیوں کا۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی ہم کیسے پہچانیں، عقل جو ہے وہ گواہی دے گی کہ کس طرح دین کو ہلکا پھلکا کسٹمائز، ٹیلر میڈ اپنے سائز کے حساب سے۔ امام حسین کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک پردہ، ایک کپڑا آسمان سے نیچے لٹکا ہوا ہے بہت بڑا سا، اور لوگ آ رہے ہیں اس میں سے اپنی اپنی ضرورت خواہش کے مطابق کاٹ کے لے جا رہے ہیں حصہ، جس کی وجہ سے وہ کپڑا بہت بدنما ہو گیا۔ تو امام نے کہا یہ آخری زمانے کا اسلام ہوگا کہ جس سے لوگ اپنی اپنی مرضی خواہش کے مطابق فائدہ اٹھائیں گے اور دین کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں گے۔ امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دین کا علم دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ توحید کا نظریہ کس طرح مسخ کیا، نبوت کا نظریہ، امامت کا نظریہ، پھر نماز روزہ یکسر بدل ڈالے۔ بہرحال وہ سوڈان میں حکومت کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن چند سالوں کی حکومت تھی، انگریزوں نے پھر دوبارہ ان کو بے دخل کر دیا اور جو اپوزیشن پارٹی تھی اس کو حکومت دے دی۔ یعنی انگریزوں نے، برطانوی استعمار نے جس کو پروموٹ کیا تھا خلفشار پیدا کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے استعمار کا کہ کسی ملک میں اپوزیشن پارٹی پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے تاکہ حکومت کو آنکھ دکھائی جا سکے کہ اگر تم نے یہ کیا تو ہم ان کے ذریعے تم کو ہٹا دیں گے۔ تو جب محمد احمد سوڈانی پہ ہاتھ رکھا اور یہ بہت پاپولر ہو گئے اور حکومت ہاتھ میں آ گئی، تو انہوں نے انگریزوں کو آنکھیں دکھانی شروع کی، تو انہوں نے جو اپوزیشن پارٹی تھی اس کو ان کے سامنے مقابل کھڑا کیا اور ان کو بند کر دیا، ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو قبر سے نکال کے ان کی لاش کو جلایا گیا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چلے تو تھے گمراہی سے بچانے کے لیے، اصلاح کے لیے، اور جامع الازہر کے فارغ التحصیل، لیکن جب ان کو شہرت ملی، کہتے ہیں نا کہ حب جاہ انسان کے اندر سے سب سے آخری دنیاوی محبت ہے جو اس کے دل سے جاتی ہے۔ دنیاوی محبت کی بہت ساری نشانیاں یا راستے ہیں، جیسے دولت سے محبت ہوتی ہے، دوستوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی کو شوق ہوتا ہے کہ 4 لوگ اس کے گرد جمع ہوں، اس کو سنیں، اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، اس کی تعریف کریں اور اس کے پیروکار بن جائیں، بس جو وہ کہے اس کی بات مانیں۔ خاندان میں بھی ایسا ہوتا ہے اور محلے میں بھی ایسا ہوتا ہے، امت، ملت، قوم کے حوالے سے بھی ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو شوق رکھتے ہیں کہ بس مجمع ہمارے سامنے اور لوگ ہماری بات سنیں۔ اسی لیے لوگ دولت اور منصب کے باوجود چاہتے ہیں کہ لوگوں کی تعداد ہر وقت میرے آس پاس رہے۔ تو یہ محمد احمد سوڈانی کا تذکرہ تھا، مرزا احمد قادیانی اور علی محمد باب کے ساتھ، جن کو استعمار نے استعمال کیا اور پھر بعد میں ختم بھی کیا۔ ان کے پیروکار اس وقت انصار اللہ نامی تنظیم، تحریک کے نام سے امریکہ میں مقیم ہیں۔ زیادہ تر لوگ ان کے امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو،
جو بھی استعمار ہو، جو اسلام کے خلاف قوتیں ہیں، وہ خود ہی بڑھاوا دیتی ہیں، پروموٹ کرتی ہیں، پھر وہی مشکل میں ڈالتی ہیں اور جو ہے آپ کو قتل کرواتی ہیں، اور پھر اپنے ہی ملکوں میں امیگریشن اور ویزا دے کر باقی رکھتی ہیں کہ کبھی موقع ملے تو ان کو دوبارہ ان کے ملک بھیج کر نقصان پہنچایا جائے اس ملک کو۔ تو یہ تیسری شخصیت، تیسرے کذاب مہدی کا تذکرہ۔ چوتھی شخصیت محمد بن عبداللہ قحطانی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ محمد بن عبداللہ قحطانی دراصل ایک گروہ میں شامل تھے، اور وہ گروہ خانہ کعبہ میں موجود تھا۔ 20 نومبر یکم محرم اسلامی تاریخ تھی، 20 نومبر عیسوی 1979۔ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد 500 افراد کے ساتھ حرم کعبہ میں دھاوا بولا، یعنی پہلے سے موجود تھے ہتھیاروں سمیت، اور خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیا، اور یہ قبضہ 2 ہفتے تک جاری رہا، اور حکومت کو یہ کہا کہ آپ اسلامی نظام لے کر آئیں اس ملک میں، یہاں پہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ اور پھر اس شخص نے، یعنی اس کا نام تھا جوہیمان عتیبی، جس نے قبضہ کیا تھا، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس ایک مذہبی رہنما اور ریفارمر موجود ہے جس کا نام محمد احمد قحطانی تھا، اور وہ اتفاق سے اس کا بہنوئی تھا، رشتہ دار تھا۔ تو قبضہ جو ہے جوہیمان عتیبی، PDF فائل میں یہ سب لکھا ہوا ہے، جوہیمان عتیبی وہ شخص تھا جس نے 500 افراد کے ساتھ قبضہ کیا، اور محمد احمد قحطانی وہ شخص تھا کہ جس کو متعارف کروایا گیا کہ یہ امام مہدی ہیں، اور جگہ بھی ان کی بڑی پرائم لوکیشن تھی، کیونکہ امام زمانہ خانہ کعبہ ہی میں ہوں گے، لیکن وہ دعویٰ نہیں کریں گے، لوگ ان کو پہچانیں گے اور ان کی بیعت کریں گے۔ یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے۔ لیکن بہرحال 2 ہفتے تک یہ جاری رہا قبضہ، اور اس دوران انہوں نے 100 حاجیوں، عمرہ کرنے والوں یا وہاں بھی عبادت کرنے والوں کو قتل کیا۔ 100 افراد اس میں شہید ہوئے، اور یہ اچھی طرح ہمیں یاد ہے، اسکول ایج تھی ہماری، اور پوری دنیا میں یہ خبر پھیلی تھی۔ لوگ کہتے ہیں پھر فرانس کی کمانڈوز گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان کے کمانڈوز بھی گئے۔ بہرحال خانہ کعبہ کے علاقے کو، حرم کو قبضے سے چھڑوا لیا گیا، اور ان تمام لوگوں کو پھانسی دے دی گئی۔ بہرحال فوراً ہی ان کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا، بہت وقت نہیں ملا ان کو اپنے عزائم، اپنی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کا، محمد احمد قحطانی۔ چنانچہ بہرحال وہ سزا یافتہ لوگ، سرقلم یا جو بھی وہاں پہ سزا ہوتی ہے وہ ان کو ہو گئی، اور بہت زیادہ یہ فتنہ پھیلا نہیں۔ لیکن دیکھیں 2 باتیں بڑی اہم ہیں یہاں سمجھنے کی، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم کیسے پہچانیں گے، کوئی ہمارے سامنے آ جائے کہ بھئی یہ امام مہدی ہیں یا میں امام مہدی ہوں۔ لیکن سیدھی سی بات ہے کہ حرم میں گھاس توڑنے تک کی اجازت نہیں، حرم میں کسی کو مارنے کی اجازت نہیں، قتل تو بہت دور کی بات، آپ جوں تک نہیں مار سکتے، اور احرام میں اگر ہوں تو اور بھی زیادہ آپ پہ جسے کہتے ہیں کہ پابندیاں ہوتی ہیں، فقر و مباحات، گالم گلوچ، یہ تو ویسے بھی حرم میں نہیں، اور ہر احرام میں اور زیادہ۔ وہاں پہ آپ اسلحہ لے کے، ہتھیار لے کے پہنچ گئے، اور وہاں عبادت کرنے والوں مسلمانوں کو قتل کیا۔ دیکھیں یہ ہے منحرفین کی پہلی نشانی، کہ یہ اپنے آپ کو حق پر کہیں گے اور دوسروں کو باطل پر، اور چاہے سامنے والا مسلمان کیوں نہ ہو، اپنے سے اختلاف کرنے والے کو قتل کر دیں گے۔ جیسے ہم اور بھی تنظیموں کے بارے میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ شام میں آج کل جو جاری ہے نبرد آزمائن۔ نمبر 1 بات کہ حرم کی پاسداری اور اس کا احترام کتنا نامی حرم ہے اس کا، اور دوسری بات یہ کہ امام مہدی
دعویٰ نہیں کریں گے، زور زبردستی نہیں کریں گے کہ مجھے مانو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. لوگ ان کو پہچان کے خود ان کی بیعت کریں گے. بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ مدینے جائیں گے، پھر مکے، پھر مدینہ، پھر مکے، پھر مدینہ، پھر مکے. اور اس دوران جو لوگ ان کی بیعت کے لیے آئے ہوں گے ان میں سے کچھ لوگ منحرف ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کیا، ہم تو دنیا چھوڑ کر آئے آپ کے پاس اور آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ میں بیعت نہیں کر رہا. اس میں بھی آزمائش ہوگی لوگوں کی. تو یہ انداز بتا رہا ہے کہ اصل مہدی کون ہے. جیسے خود مولا علی کے پاس جب لوگ خلافت کے لیے آئے، بیعت کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا کہ جاؤ کسی اور کو خلیفہ بناؤ. انکار کیا. جب مسلسل اصرار ہوا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مسجد میں ممبر پہ سب کے سامنے بیعت ہوگی. یعنی انہوں نے انکار کیا شروع میں. یہ نہیں کہ وہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ تیار بیٹھے تھے کہ بس لوگوں میں انتشار پیدا ہوں اور وہ ڈھونڈیں رہنما کو اور میں فوراً ان کے سامنے آ کے کہوں کہ میں ہوں تمہارا امام، تمہارا خلیفہ جس کو تم بھلا بیٹھے تھے. تو یہاں بھی یہی ہوگا. لیکن جو جھوٹے مہدی ہوتے ہیں وہ بےتاب ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہم کو مانیں ورنہ ہم قتل کر دیں گے اگر ان کے ہاتھ میں اختیار ہو. دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ 1979 کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا. اس سے پہلے اس کے بعد میں بھی ہو سکتا تھا. 1979 میں ایران میں انقلاب آیا تھا اور سعودی عرب میں جو شدت پسند لوگ تھے ان کا اصرار تھا کہ بھئی جب ایران جیسے ملک میں اسلامی انقلاب آ سکتا ہے تو ہمیں تو بدرجہ اولا اس کو لانا چاہیے. ہمارے پاس حرمین شریفین ہیں، 2 حرم ہیں ہمارے، مسجد نبوی اور خانہ کعبہ. اسی لیے قصیم کے رہنے والے لوگوں میں یہ جوہمان و تہبی قصیم کا رہنے والا تھا. تو قصیم کی حیثیت اہل سنت میں وہی ہے کہ جو نجف اور قم کی اہل تشیع میں ہے. یہ گڑھ ہے ہماری تعلیمات کا، نظریات کا، علماء کا، مراجعین کا. اسی طرح قصیم بھی ہے. عبدالعزیز بن باز ایک بہت بڑے عالم دین ان کے گزرے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ کافی یہ تعلیمات پھیلائی تھی. اور یہ جو جوہمان و تہبی تھا اس نے جو ہے علم حاصل کیا تھا جناب عبدالعزیز بن باز سے. وہابی، سلفی اور شدت پسند جسے کہتے ہیں کہ مسلمان کے جن کے نزدیک باقی جو ہے وہ سب حرام ہیں. تمام وہابی ایسے نہیں ہوتے لیکن ان کا جو طریقہ کار تھا یا سوچ تھی وہ کچھ ایسی تھی. بہرحال وہ واصل جہنم ہوا اور لوگوں کو اس سے چھٹکارا حاصل ہوا. اپنی ذاتی حیثیت میں گروہ کی شکل میں تو کامیاب نہیں ہوئے، لیکن بہرحال سعودیہ میں ایک سو کالڈ کاسمیٹک میجرز کر کے اسلامی حکومت قائم ہو گئی کہ جس میں لوگوں کو لگے کہ یہاں انقلاب ہے، اسلامی نظام ہے جس طرح کے ایران میں ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لوگ جو ہے یہاں پہ بغاوت نہ کر بیٹھے کہ جب ایک چھوٹا گروہ بغاوت کر سکتا ہے تو بہت سارے لوگ بھی بغاوت کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ 5ویں مہدی کا تذکرہ ہے. اب آئیے 6ٹھے مہدی کا تذکرہ. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. مہدی منصور یا مہدی عباسی 5واں کذاب مہدی. مہدی عباسی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے عباسی خاندان سے تھا. اس کا باپ تھا منصور دوانقی یا منصور عباسی، اس کا باپ تھا. منصور عباسی کے بارے میں شاید آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں ہم نے بتلایا تھا. نفس زکیہ کی بیعت کرنے والوں میں منصور عباسی شامل تھا. اس کے 2 بھائی بھی شامل تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے خلافت بنو امیہ سے چھین کر اہل بیت کو دیں گے جو ان کا حق ہے. لیکن آپ نے دیکھا 5ویں 6ٹھے امام کے پاس بھی آئے تھے، انہوں نے انکار کر دیا. نفس زکیہ نے کہا ٹھیک ہے اگر تم لوگ میرا ساتھ دیتے ہو تو میں کوشش کروں گا. لیکن آپ نے دیکھا پھر بعد میں منصور عباسی، اس کے 2 بھائی، بلکہ پوری بنو عباس کے لوگ جو ہیں وہ منحرف ہو گئے. الٹا نفس زکیہ ہی کو قتل کر ڈالا جس کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی تھی. منصور دوانقی بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ یہ نفس زکیہ کے اثرات بہت ہیں. ٹھیک ہے ہم نے قتل کر دیا لیکن ابھی بھی لوگ تلاش میں ہیں امام مہدی کی. بنو امیہ بنو عباس دونوں حکمران، بلکہ شاید دنیا کا ہر حاکم. اب تو یہ حال ہے کہ
جو غیر مسلم ہیں وہ بھی امام مہدی کے تذکرے سے پریشان ہیں، حتیٰ کہ امریکہ، اسرائیل اور دیگر ممالک کہ مسلمانوں میں ایک نظریہ ہے کہ وہ ایک شخص آئے گا جب ظلم و ستم کا دور ہوگا، وہ دنیا کو عدل سے بھر دے گا جیسے ظلم سے بھری ہوگی. تو ہر شخص پریشان ہے، خصوصی طور پہ حکمران طبقہ، کہ جب وہ آئے گا تو سب سے زیادہ نقصان تو ہم ہی کو ہوگا کہ ہماری حکومت ہاتھ سے جائے گی. تو بنو امیہ بھی اسی لیے پریشان، بنو عباس بھی اسی لیے پریشان. اور جب بنو عباس زیادہ پریشان تھے، نمبر ایک کہ انہوں نے خلافت بنو امیہ سے اس بات پہ چھینی ہے کہ ہم اہل بیت کو ان کا حق دیں گے. بنو امیہ تو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے نا، وہ تو کہتے تھے کہ خلافت ہمارا حق ہے. نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی تھی. یہ تو ڈرامہ تھا جو بنو ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے مچایا تھا. چلیں ٹھیک ہے، وہ تو مانتے ہی نہیں نا. لیکن بنو عباس رسول اللہ کے چچا کی نسل کے لوگ وہ تو مانتے تھے، بلکہ تحریک اسی لیے چلائی تھی انہوں نے بنو امیہ کے خلاف. بغاوت اس لیے کی تھی کہ ہم اہل بیت کو ان کا حق دلائیں گے. اور یہ باقاعدہ وعدہ 5ویں چھٹے امام کے سامنے کیا انہوں نے. نفس زکیہ کے ہاتھ میں بیعت اس لیے کی کہ چلو ٹھیک ہے تم ہی آگے آ جاؤ اور پھر ہم خلافت، حکمرانی، حکومت لے کر ہم ائمہ کو دے دیں گے. تو منصور دوانقی نے دیکھا کہ ہم حکومت تو کر رہے ہیں، اچھے خاصے رقبے پہ ہماری حکومت پھیل گئی ہے، نہ صرف عرب بلکہ عجم میں بھی، خراسان حتیٰ کہ برصغیر تک ان کی حکومت پھیل گئی تھی. تو ہمارے پاس کوئی ایسی مذہبی شخصیت یا ریلیجس فگر ہونی چاہیے کہ جس کو ہم سامنے رکھ کے یہ کہیں کہ بھئی مذہب بھی ہمارے پاس ہے. جیسے دکاندار نہیں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے میرے کسٹمر زیادہ سے زیادہ ہوں تو وہ ہر چیز اپنے پاس رکھ لیتا ہے. بڑے بڑے سٹورز آج کل اس لیے کامیاب ہوتے ہیں، آپ کو ہر چیز وہاں مل جاتی ہے بجائے اس کے آپ ایک دکان پہ جائیں. تو بنو امیہ کے تمام حکمران سب نے دیکھ لیا تھا، کسی میں دینداری نام کو نہیں تھی بلکہ فسق و فجور عروج پہ تھا. بنو عباس کا بھی یہی حال. ابو العباس صفہ پہلا حاکم، اس کے بعد منصور دوانقی دوسرا حاکم. اس کا جو بیٹا تھا مہدی، وہ شروع ہی سے بچپن سے بڑا مذہبی تھا، بڑا نرم دل تھا، بڑا با اخلاق تھا اور علم دین کا بڑا شوق تھا اس کو. تو منصور دوانقی نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ریلیجیس ہے، بہت زیادہ مذہبی ہے، تو اس نے کہا کہ میں کیوں نہ اس کو بطور امام مہدی لوگوں کے سامنے پیش کروں اور اس کے ہاتھ میں حکومت دے دوں. ویسے بھی حکومت تو ہماری پھیل رہی ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہو سکتا ہے یہی مہدی ہو. چنانچہ اس نے اپنے بیٹے مہدی کو انٹروڈیوس کروانا شروع کیا، جیسے ہمارے امام اپنے آئندہ آنے والے امام کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں نا، یا آخری وقت ہوتا تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ امام ہے اور میرے بعد تم لوگ اس کی امامت پہ متحد ہو جانا. تو اس نے اپنے بیٹے مہدی کے بارے میں کہا کہ یہی امام مہدی ہے اور تم دیکھنا یہ دنیا میں حکومت کرے گا، متقی پرہیزگار، علم دین، علم دوست تو ہے ہی ہے، اور جب میں اس کو حکومت دوں گا تو یہ پورے علاقے بلکہ پوری دنیا پہ حاوی ہو جائے گا. بس تم اس کا ساتھ دو اور مہدی کو بھی بھول جاؤ، اور یہ جو امام ہیں تمہارے 5ویں 6 7ویں جو بھی ان کو بھی بھول جاؤ. چنانچہ لوگوں کو اس نے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا. مذہبی خصوصیات تو تھی اس کے بیٹے. اچھا، اس کا نام تھا محمد بن منصور دوانقی، نام اس کا محمد تھا، لیکن مہدی کے نام سے اس کو مشہور کیا. تو اس کا نام ہی اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی تلاش کریں گے تو مہدی منصور، مہدی بن منصور یا مہدی عباسی کے نام سے ملے گا. یہ محمد بن منصور کے نام سے بہت کم اس کی سرچ، یعنی کی ورڈ اب اس کا جو ہے یا پاپولر نیم جو ہے وہ مہدی منصور بن گیا. تو یہ تھا محمد بن منصور دوانقی المعروف با المہدی، مہدی کے نام سے مشہور. تو اس نے کیا کیا کہ بھائی چلو تم نے علم تو بہت حاصل کر لیا، علمی اعتبار سے بہت مستحکم ہو گئے ہو، عبادت بھی ہو ہے تمہارے اندر، متقی پرہیزگار بھی ہو، لوگوں میں بڑے مشہور. اچھا وہ نا اپنے باپ کو ٹوکا بھی کیا کرتا تھا کہ بابا آپ نے بات غلط کی، یہ اسلام کے خلاف ہے، یا آپ نے ظلم کیا، یا آپ نے فلاں کو زندان میں ڈال دیا، آپ فلاں کو چھوڑ دیں، وہ اچھا آدمی ہے. حتیٰ کہ اہل تشیع کے کئی لوگوں کو اس نے چھڑوایا امام پہ ظلم کرنے سے. 7ویں امام کی اس وقت
امامت چل رہی تھی، 7ویں امام پر ظلم کرنے سے اس نے بھجوایا، بلکہ اس نے قید سے آزاد کیا۔ جب یہ حاکم بنا تو اس نے بہت سارے شیعوں کو خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ، کچھ چھڑوایا، زندان سے رہا دلوائی، بلکہ نہ صرف چھڑوایا بلکہ جن جن کا اموال جائیداد ضبط ہوئی تھی ان کو واپس کی، اور آن دا ٹاپ آف دیٹ ان کے لیے مشاہرے وظیفے مقرر کیے۔ اب شیعوں کے حوالے سے کم از کم جو کمزور ایمان کے تھے وہ تو بالکل ہی پیچھے ہٹ گئے کہ بھئی بہت اچھا حکمران ہے، اس نے دادے ہم کو رہا کر دیا، جائیدادیں واپس کر دیں، گھر واپس کر دیے، دولت واپس کر دی، اور ہمارا وظیفہ بھی مقرر کر دیا، امام کو بھی ہمارے چھوڑ دیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 15 سال کی عمر میں فقط منصور دوانقی نے اس کو خراسان میں بغاوت کو چلنے کے لیے، کچھ لوگ باغی ہو رہے تھے تو خراسان میں بھیجا تھا۔ اس نے وہاں جا کر بہت اچھی طرح بغاوت کو کچلا اور حکومت کو مستحکم کیا۔ جب یہ واپس آیا تو منصور دوانقی نے اپنے تمام وزراء کے ساتھ شہر سے باہر اس کا استقبال کیا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کوئی بہت بڑا شہر فتح کر کے آئے، بہت بڑی کامیابی کے ساتھ آئے۔ اب اس کی اور واہ واہ ہو گئی، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ منصور دوانقی کے بعد یہی۔ منصور دوانقی انتہائی کنجوس آدمی تھا۔ منصور دوانقی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یزید دوبارہ انسانی شکل میں واپس آئے اس دنیا میں تو منصور دوانقی کی صورت میں آئے گا۔ درہم پر مرنے والا، اتنا کنجوس، اس کا نام ہی دوانقی اس لیے پڑا تھا، ظالم جابر جسے کہتے ہیں۔ تو اس کا بیٹا نرم دل تھا، فیاض تھا، لوگوں پہ رحم کیا کرتا تھا، لوگ بڑے خوش ہو گئے۔ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ابو العباس صفا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ منصور دوانقی نے جو ظلم کیے اس کا مداوع مہدی عباسی نے کیا، اور حقیقتاً ایسے ہی تھا۔ شروع میں جب اس نے پہلا خطبہ دیا تھا بادشاہ، حکمران یا خلیفہ بننے کے بعد، پہلا خطبہ تو روتے ہوئے دیا تھا کہ لوگوں مجھے جو ہے وہ حاکم بنا دیا گیا ہے، خلیفہ بنا دیا گیا ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ تم پہ ظلم نہ کروں اور نرمی اختیار کروں اور تم لوگوں میں خوشحالی، امن پھیلاؤں۔ تو لوگ بڑے خوش ہوئے کہ پہلا خلیفہ ہے جو زار و قطار رو رہا ہے خلیفہ بنتے ہوئے، اور وعدہ بھی کر رہا ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے خلیفہ بننے سے پہلے کہ اس نے اپنے باپ کو کئی مرتبہ ظلم و ستم سے روکا ہے۔ لوگ بڑے خوش ہوئے، اور پھر اس کے دور حکومت میں روم پہ لشکر کشی ہوئی، بر صغیر تک لشکر بھیجا گیا، یعنی اس کے دور حکومت میں کافی زیادہ حکومت پھیلی ہے۔ تو اب دیکھیں نا، یہ تمام اوصاف جو لوگ خیال کیا کرتے تھے کہ امام مہدی میں ہوں گے، انہوں نے کہا یہ تو اس پہ بھی ہے، یہ متقی پرہیزگار بھی ہے، نرم دل بھی ہے، ہر کسی پہ رحم کرنے والا بھی ہے، شیعوں کا بھی دشمن نہیں ہے، اور حکومت اس کی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ پوری دنیا پہ حکومت کر لے گا۔ 11 سال حکومت کی اس نے۔ اچھا، 1 سال کے اندر اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے امام موسیٰ کاظم کو رہا کر کے غلطی کی، میں نے شیعوں کو رہا کر کے غلطی کی، ان کے اموال مجھے واپس نہیں کرنے چاہیے تھے۔ کچھ لوگوں نے بھی کان بھرے، اور پھر کچھ دیکھ لیا اس نے لوگوں کو کہ یہ جو شیعہ ہیں، یہ جو امام موسیٰ کاظم کے ماننے والے ہیں، یہ میری طرف نہیں آتے، ان کے عقیدے بڑے مضبوط ہیں، یہ بس اپنے اماموں پر جمے ہوئے ہیں کہ 7ویں امام کی اس وقت امامت چل رہی ہے، پھر 8واں، 9واں، 10واں، 11واں، پھر 12واں امام مہدی ہوگا۔ اور پھر وزراء نے بھی اور متعصب، کینہ پرور شیعان علی اور امام کے دشمنوں نے بھی اس کے کان بھرے کہ بھائی ان کو اگر آپ نے رعایت دی تو یہ آپ ہی کے خلاف ہوں گے ان دا لاسٹ، کیونکہ ان کے تو عقیدہ ہے کہ ہمارا امام ہی ہمارا حاکم ہے، ہمارا امام ہی ہمارا خلیفہ ہے، تو جب بھی موقع ملے گا یہ حکومت کرنے آ جائیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ حکومت میں خطرہ بن سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 اس نے کہا ان کی تعداد بھی کم ہے، چنانچہ ان کے جو بنیادی مرکزی مشہور رہنما ہیں، سب سے پہلے تو امام اور اس کے بعد باقی لوگ، متشدد لوگ، ان کو جیلوں میں ڈال دو،
اور ظلم و ستم کرو تاکہ باقی لوگ باز آ جائیں، اور ویسے بھی میری حکومت مستحکم تو ہو چکی ہے، اب مجھے ان کے ووٹ کی بیعت کی کیا ضرورت۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب حکمران الیکشن ہوتے ہیں تو حکمران بڑے نرم ہو جاتے ہیں، لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں کہ ہم یہ لائیں گے، ہم وہ کریں گے، دشمنوں کو گلے لگاتے ہیں، اور جیسے وہ حکومت میں آتے ہیں تیور بدل جاتے ہیں۔ تو ودن اے ایئر، 1 سال کے اندر اندر اس شخص نے، مہدی عباسی نے، امام موسیٰ کاظم کو فوراً دوبارہ جیل میں ڈال دیا اور بڑا ظلم و ستم کیا۔ اچھا، بیچ بیچ میں جب وہ دیکھتا تھا کہ تشدد بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں میں بغاوت بڑھتی جا رہی ہے، تو ریلیز بھی کر دیا کرتے۔ ایک دفعہ اس نے ان کو رہا بھی کیا اس بات پر کہ آپ مجھے یہ ایک راضی نامہ لکھ کے دیں کہ آپ میری حکومت میں مداخلت نہیں کریں گے، کوئی بغاوت نہیں کریں گے۔ بہرحال تو اس نے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نرم گرم کھیل جاری رکھا، جہاں اس کو دکھتا کہ لوگ میرے مخالف ہو گئے ہیں تو شیعوں پہ نوازش ہے، اور جہاں دیکھتا کہ میری حکومت مضبوط ہو گئی ہے وہاں پہ باقی وہ کام کرتا رہا لوگوں کی فلاح کے لیے، جسے کہتے ہیں اگر کوئی بغاوت نے سر اٹھایا تو اس کو کچلنے کے لیے، یا کوئی مذہبی انحراف نظر آیا اس کو۔ مثلا ایک شخص تھا مقنع کذاب، جس نے ایک نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اس زمانے میں۔ اب دیکھیں اس زمانے میں بھی ایک تو خود مہدی عباسی دعوے دار مہدی، اس میں کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے، بھئی میں مینیجر ہوں، آپ نے کہا کہ نہیں میں تو CEO ہوں، چیف ایگزیکٹو ہوں، آپ سے بھی بڑا ہوں، یہ تو مہدی تھا، وہ نبی۔ تو اس نے جو ہے اس کو باقاعدہ پھانسی پہ چڑھایا، اور آپ اس کو بھی دیکھیں مقنع کذاب کے بارے میں ملتا ہے ہم کو کہ اس نے لوگوں میں ایک شعبدہ دکھایا تھا جس کو لوگ معجزہ سمجھتے تھے۔ وہ کیا شعبدہ تھا کہ اس نے ایک آرٹیفیشل مصنوعی چاند بنایا تھا جو کنویں سے نکلتا تھا، طلوع ہوتا تھا، اور 6 میل تک کے علاقے کو روشن کرتا تھا۔ اب یہ لوگ معجزہ یا کرامت دیکھ کے فوراً اس کی طرف مائل ہو گئے کہ رسول اللہ کا بھی چاند پر قبضہ تھا، تسخیر کر سکتے تھے، 2 ٹکڑے کر سکتے تھے، یہ بھی چاند کو نکال سکتا ہے۔ بہرحال اس نے اس کا خاتمہ کیا۔ اس زمانے میں زندیق نامی فرقہ، ملحد لوگ جو خدا کے منکر تھے، ان کی بھی سرکوبی کی، اپنے طور پہ کچھ اچھے کام بھی کیے، لیکن وہی بات کہ مائنس امام، مائنس تشیع، یہ ہمیشہ سے مسلمان حکمرانوں کا فارمولہ نمبر 1 رہا ہے کہ ہم کتنے اچھے ہو جائیں، شیعوں کے لیے، شیعوں کے اماموں کے لیے کبھی اچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر ہم نے اچھا بن کے دکھا دیا، ان کو رعایت دینی پڑ جائے گی تو وہ عوام میں آ جائیں گے، کھل کر اپنے نظریات کا پرچار کریں گے، اور پورے لوگ، ملک کے قوم و ملت، پوری دنیا ان کی طرف۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مامون نے 8ویں امام رضا علیہ السلام، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد کو ولی عہد بنایا، تو وہ سمجھا کہ لوگ میری طرف ہو جائیں گے، شیعہ مہربان ہو جائیں گے مجھ پہ، بغاوت کا خیال چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے دیکھا شیعہ کیا سنی شیعہ ہونے لگے، تقریباً 80,000 کے قریب لوگ جو ہیں ان کے پیچھے بھاگے تھے جب وہ خراسان آئے تھے، اور جو وہ سلسلۃ الحدیث، سلسلۃ الذہب انہوں نے سنائی تھی۔ تو پاسٹ ایکسپیرینس بھی یہی تھا، اور لوگ بھی ان کو یہی مشورہ دیتے تھے حکمرانوں کو کہ بھئی آپ نے اگر امام کو، ان کے چاہنے والوں کو تھوڑی سی بھی چھوٹ دی تو یہ سامنے آ کر، جب یہ چھپ کر تقیے میں رہ کر اور ظلم و ستم سہ کر زندان میں زندگی گزار کر اپنے مذہب کو پھیلا سکتے ہیں، تو پھر جب یہ حکومت کے قریب آئیں گے، وزیر بنیں گے اور آپ کے دربار میں آئیں گے تو اور زیادہ پذیرائی ہوگی، لوگ جو خوف ہے آپ کا وہ بالکل مٹ جائے گا۔ یعنی وہ تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ ہم زندان میں ڈال دیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے، تو زندان سے نکال کے اور زیادہ، تو انہوں نے کہا نہیں، ان کو زندان میں ہی رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال حکومت تو مستحکم ہوئی، خوشحالی بھی آئی، لیکن وہی بات کہ مہدی میں ہی ہوں، اور یہ جو امام ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، اور رسول اللہ نے جو ہے وہ ان کو امام نہیں بنایا۔ تو
آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے کس طرح اپنے جیسے حکمرانوں سے متاثر ہوتے ہیں ان کی طاقت کو دیکھ کر. الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنی حکومت اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں. اور آج بھی یہی ہے کہ جہاں میجورٹی ہے، جہاں پہ حکمران جو ہے وہ جو مذہب رکھتے ہیں، لوگ عوام کی کثیر تعداد بھی ان کے ساتھ. تو یہ جو ہے پانچویں نمبر کے کذاب مہدی کا تذکرہ تھا. اب آئیے چھٹے نمبر کے مہدی کا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. علی محمد بام ایران کے، مرزا احمد قادیانی پاکستان برصغیر پاک و ہند کے، محمد احمد سوڈانی سوڈان کے، محمد قحطانی سعودی عرب کے، اور مہدی عباسی بنو عباس کا خلیفہ. اب آئے محمد جون پوری، جن کا تعلق جونپور اتر پردیش سے تھا، برصغیر پاک و ہند میں 15ویں صدی، بہت پہلے، یعنی مرزا احمد قادیانی سے بھی پہلے کی شخصیت ہے. اور یہ وہ دور تھا کہ جب یورپ میں پروٹیسٹنٹ تحریک چل رہی تھی. 15ویں صدی وہ صدی ہے کہ جب سائنسی ایجادات، دریافتیں یک کے بعد دیگرے تواتر سے ہونے لگیں، اور نئی چیزیں جسے کہتے ہیں کہ وجود میں آنے لگیں. لوگ سہولیات کی طرف رخ کرنے لگے، لوگ رہنمائی کے لیے سائنسدانوں کا ہاتھ تھامنے لگے. اس زمانے میں جو عیسائی پادری تھے وہ متفکر ہو گئے کہ بھئی ہماری دکان تو بیٹھ جائے گی، ہمارے پاس لوگ نہیں آئیں گے. اور جب بیماری ہوتی تھی تو لوگ پادری کے پاس آتے تھے، اب بیماری ہوتی تھی تو لوگ ڈاکٹر سائنسدان کے پاس جاتے تھے، بیماری کا علاج اینٹی بائیوٹک یا جو بھی ہے وہ پوچھتے تھے. تو جو بھی جسے کہتے ہیں کہ کام ہوتا تھا، آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ سائنسدانوں کے پاس بجائے اس کے کہ وہ پادریوں کے پاس. تو پادریوں کے اندر سائنسدانوں، جدید علوم کا ایک تعصب، ایک کینہ پروری پیدا ہو گئی. انہوں نے کہا یہ سب حرام ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کا تذکرہ بائبل میں موجود نہیں ہے، یہ سب غلط ہے. اب لوگ ظاہر بات ہے بیماری کے لیے صرف وظیفہ یا بائبل پڑھ کے تو اس کا علاج نہیں کر سکتے. اللہ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم دوا بھی کرو. اور تو خیر اسلامی پر نہیں تھے، پہلی بات تو یہ ہوا. تو لوگوں میں ایک دشمنی، ایک نفرت کی فضا پیدا ہو گئی. تو پروٹیسٹنٹ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پروٹیسٹ کیا پہلے، شروع میں سب سے پہلے، کہ بھئی جو کلیسا ہیں، جو پادری ہیں، ہمیں بیکورڈ دقیانوسی رکھنا چاہتے ہیں، جاہل رکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں سائنسی علوم سے منع کرتے ہیں. حالانکہ اس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں دنیا میں. انگلینڈ تو سب سے آگے تھا سائنسی ایجادات میں، پھر امریکہ آیا. تو پروٹیسٹنٹ باقاعدہ ان کا ایک فرقہ بن گیا. تو آج عیسائی دنیا میں دو، جیسے شیعہ سنی فرقہ مسلمانوں میں ہے، تو وہاں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک وہی پرانے خیالات کے مالک، اجتہاد کے مخالف، اور نت نئی ایجادات کو بدعت سمجھنے والے. جبکہ پروٹیسٹنٹ فرقہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، ہمیں ایجادات اور سائنس اور جدید علوم کا سہارا لینا چاہیے، اور بائبل اپنی جگہ پہ ہے اور یہ سہولیات اپنی جگہ پر ہے. اور یہ کلیسا جو ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جدید علوم غلط ہیں، بدعت ہیں، یہ خود غلط ہے. تو ابھی بھی یہ فرقہ پروٹیسٹنٹ موجود ہے، کم تعداد میں، لیکن بہرحال موجود ہے. اسی طرح کی تحریک انڈیا میں بھگت کبیر نے ہندوؤں میں چلائی، کہ جو ہندو سادھو ہیں یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو کلیسا کیتھولک نظریات کے حامل یورپ میں کہتے ہیں کہ بھئی سب کچھ چھوڑو، بس بائبل کی طرف آؤ. تم لوگ بھی کہتے ہو سب کچھ چھوڑو، بس گیتا کی طرف آؤ. تو ہمیں یہ جدید علوم حاصل کرنے چاہیے. مسلمانوں میں محمد جون پوری آگے آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں جدید علوم کا سہارا لینا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے. تو جونپور اتر پردیش سے ان کا تعلق تھا. جب لودھی خاندان نے حملہ کیا تو یہ چھوڑ کر جونپور گجرات چلے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، حلقہ احباب زیادہ ہو، پیروکار زیادہ ہو، تو انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے.
وہی بات کہ انسان اگر تزکیہ نفس نہ کرے تو اس کا علم اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، بلکہ الٹا وہ منحرف ہو جاتا ہے۔ تو گجرات میں علماء نے ان کو بھانپ لیا کہ یہ کچھ منحرف قسم کے خیالات رکھتے ہیں، تو انہوں نے بائیکاٹ کیا اور ان کے خلاف تحریک چلائی۔ وہ پھر گجرات چھوڑ کر مکہ معظمہ چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اعلان کیا کہ میں مہدی ہوں، اور اتنا بڑا اعلان کہ میں مہدی ہوں اور جو مجھے مہدی نہ مانے وہ کافر، یعنی اتنے زیادہ حلقہ احباب کے وہ مالک بن گئے تھے، اتنا اوور کانفیڈنس کا وہ شکار ہو گئے تھے۔ خیر وہاں سے ان کو نکالا گیا تو وہ خراسان گئے ایران، اس کے بعد پاکستان، بلوچستان، کوئٹہ اور پھر افغانستان قندہار میں جا کر ان کا انتقال ہوا، ابھی بھی ان کی قبر وہاں پر ہے۔ اب آپ دیکھیں ان کا انداز فکر، نظریہ کس طرح کا منحرف شدہ تھا، یعنی یہ شخص نکلا تھا اپنے گھر سے لوگوں کی اصلاح کے لیے، خود ہی گمراہ ہو گیا اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اس نے علی محمد باب کی طرح یہ تو نہیں کہا کہ خدا انسان کی شکل میں دنیا میں آ سکتا ہے جب امت انتشار اور افتراق اور پریشانی کا شکار ہو، فتنے کا شکار ہو۔ ہاں یہ ضرور کہہ دیا کہ اگر تم میرے پاس آؤ گے، میرے پیروکار بنو گے، تو میں تمہیں اللہ کی زیارت کرواؤں گا۔ اب اس کو آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ میرے گھر آئیں، آپ میرے پاس آتے جاتے رہیں، میں MNA MBA وزیر اعظم صدر یا فلاں فلاں سے آپ کی ملاقات کروا دوں گا، تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو بڑے لوگ ہیں، اور وہ خدا سے ملاقات کروانے چل پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی میں نبی ہوں۔ اب جب ایک شخص خدا سے ملاقات کروا سکتا ہے تو خدا سے نبوت بھی لے سکتا ہے اپنے لیے، تو خلعت نبوت، جھوٹی نبوت اپنے گلے میں توقع کی صورت میں ڈال دی انہوں نے۔ پھر کہا جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی حکمرانی حکومت سے بھی لوگ مرعوب ہوتے ہیں تو میں مہدی ہوں، باقاعدہ کلمہ ایجاد کر ڈالا۔ ویسے کیا ہے مسلمانوں کا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے کیا پڑھا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ نور پاک محمد مہدی رسول اللہ، کہ خدا تو ایک ہے، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، لیکن محمد کون ہے؟ نور پاک۔ نور پاک ان کا لقب تھا، پاک نور کس کا؟ محمد جون پوری کا۔ نور پاک محمد دن مہدی رسول اللہ، اور یہ وہی ہیں جو مہدی ہیں، یعنی رب تک پہنچنے کا وسیلہ جون پوری، خود نبی جون پوری اور امام مہدی بھی جون پوری۔ اب تینوں عہدے یا 2.5 عہدے کہہ لیجئے ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بس اب میں نجات دلاؤں گا۔ 30 کی جگہ انہوں نے جو ہے وہ 110 پارے کر دیے، ہم پہ تو تہمت 40 110 پارے کر دیا، اور آیات کی من مانی تعویلات جیسے مرزا احمد قادیانی نے کی تھی انہوں نے بھی کرنی شروع کر دی۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا بس ذکر الہی کرو، یہی سب کچھ ہے، باقی سب چھوڑ دو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کچھ نہیں، صرف ذکر الہی کرو۔ تو بھائی لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں نماز کا ذکر کرتا کتنی جگہوں پہ، تو انہوں نے آیت سنائی لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جیسے اپنے دور میں کلیسا کے جو پروردہ تھے، جو عیسائی تھے، وہ بائبل پہ ہاتھ رکھ کے یوں دیکھو یہ پڑھو بائبل میں کیا لکھا ہے، اور جو نیچے کی آیت ہے وہ حذف کر دیتے، حذف کے بس ہاتھ رکھ دیتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ بھائی واہ آپ نے صحیح کہا، حالانکہ آیت کیا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ کیوں؟ حتی تعلموا ما تعقلون، ما تعقلون، کہ جب تک تم کو یہ نہیں معلوم ہو جائے ما تقولون، جب تک تمہیں یہ نہ معلوم ہو جائے کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں نہ جاؤ؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آپ نشے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تھی سورہ نساء آیت نمبر 43۔
اور صرف آیت کا ایک ٹکڑا کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب میں نہ جاؤ۔ یہ بنو امیہ بنو عباس کے حکمران بھی اکثر جب ان سے کہا جاتا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، انہوں نے کہا قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ۔ ہاں بلکہ ایک تو کہا کرتا تھا، ولید بن عبد الملک تھا غالباً، کہ قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، میں ہر وقت نشے کی حالت میں ہوتا ہوں اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی کھیل تماشا، یعنی نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت پہ الزام لگایا گیا، ہاشم پہ، بنی ہاشم پہ الزام لگایا گیا کہ یہ ڈرامہ تھا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی وحی نازل، آپ نے اسلام کو ڈرامہ بنا لیا۔ یہاں پہ بھی یہی کہ آدھی آیت پڑھ کے کہا کہ نماز کچھ نہیں، اصل چیز ذکر الہی، ابتدا ذکر الہی سے، انتہا زیارت الہی سے۔ تو آپ ذکر الہی شروع کریں، میرے پاس آتے جاتے رہیں اور میں آپ کو چوٹی پہ لے جاؤں گا۔ اور موسیٰ نے تو فقط تجلی دیکھی تھی، حالانکہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا لن ترانی۔ لن نفی ابدی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ما اور لا نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے صرف۔ اگر جیسے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے، کم از کم عام آدمی، اولیاء اللہ شاید دیکھ سکیں، لیکن عام آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں جو جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے مخاطب ہوگا اور کہے گا کہ یہ جنتیوں تمہیں سب نعمتیں مل گئیں، کہیں گے ہاں جو تم چاہتے تھے، بڑی سی بڑی، چھوٹی سی چھوٹی، لوگ کہیں گے ہاں، کہ اب میں سب سے بڑی نعمت تم کو دینے والا ہوں۔ اور پھر وہ اپنا دیدار کروائے گا، لوگ اپنے بال نوچ ڈالیں گے، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالیں گے۔ یہ ان کے یہاں روایت موجود ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہے قرآن کا نظریہ، ہمارا نظریہ نہیں۔ لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا تم مجھے کبھی، نیور ایور، لن کا مطلب ہوتا ہے نیور ایور، کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، اور پھر اپنی تجلی ڈالی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم دیکھ سکتے اور میں تمہیں دکھاؤں گا۔ بلکہ عبد القادر جیلانی غوث پاک جن کو دستگیر بھی کہتے ہیں، ان کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ وہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمندر کے کنارے جا رہے تھے، تو اللہ میاں کا پاؤں پھسلا اور اس سے پہلے کہ سمندر میں گرتے، غوث پاک دستگیر نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کس کا؟ اللہ میاں کا۔ اللہ میاں کا تو ہاتھ پیر ہیں اہل سنت کے عقیدے کے مطابق، ہاتھ پکڑ لیا اور وہیں سے، یعنی اللہ کو بچا لیا ڈوبنے سے، وہیں سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر۔ دست یعنی ہاتھ، گیر یعنی پکڑنا، دستگیر ہاتھ پکڑنے والا۔ بہرحال تو آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ میاں کے ہاتھ پار ہو سکتے ہیں، اور اللہ میاں کو آپ بچا بھی سکتے ہیں پھسلنے سے، اور جنت میں تو خیر دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تمہیں یہاں دنیا میں دکھا دوں گا، بشرط یہ کہ تمہیں ذکر الہی کرنا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کچھ نہیں کرنا، روزے بھی نہیں رکھنے، نہیں اللہ خود کہہ رہا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ اب لوگ یہ کہا اللہ تو خود کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں یہ بھی تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تھوڑا سا آدمی آئی کیو لڑائے تو دوسری آیت یا آیت کا دوسرا ٹکڑا مل جائے گا۔ زکوٰۃ افقات کچھ نہیں ہے، بس ہمارے باکس میں 10% اپنی انکم کا ڈال دیا کرو، بس یہی زکوٰۃ ہے۔ جیسے اسماعیلی فرقے میں ٹیکس ہے جسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹیکس دے دیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج، کہنے حج کے لیے خانہ کعبہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلوچستان مکران کے علاقے میں ایک پہاڑ ہے کوہ مراد، یہاں پہ اپنی مراد لینے آ جایا کرو، یہیں پہ حج کر لیا کرو۔ تو ان کا خاص قسم کا رقص ہوتا ہے، 14ویں رات میں یہ لوگ کرتے ہیں، جس طرح ہمارے دعائے کمیل شب جمعہ بڑا معتبر دن اور رات ہوتی ہے اور ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں شب جمعہ، تو ان کے 14ویں رات ہوتی ہے جس میں یہ کسی جگہ جمع ہو کر رقص کرتے ہیں باقاعدہ اور ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال ان کا جو فوکس تھا وہ ذکر پہ تھا، بس آپ ذکر کریں اور باقی سب چیزیں بھول جائیں۔ لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ کسٹمائز، اور دیکھیں یہ سن کر آپ یہ نہ کہیں کہ ہم تو ایسے نہیں ہو سکتے، ہم نہ دعویٰ کر سکتے ہیں نہ ان لوگ جیسے لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں۔ کیا ہم یہ نہیں کرتے کہ ایک مسئلہ ایک مولوی سے پوچھتے ہیں، پھر مزہ نہیں آیا یعنی ہماری مرضی کا جواب نہیں دیتا، وہ دوسرے سے پوچھتے ہیں، پھر جب تک وہ ہماری مرضی کا جواب نہ دے دے، خمس بچانے کے لیے ہم کتنی ترکیبیں کرتے ہیں۔ ایک سے پوچھا اس نے کہا نہیں خمس تو ہوگا، دوسرے سے کہا نہیں وہ تو ہوگا، تیسرے نے کہا کہ نہیں گنجائش نکل سکتی، چوتھے نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں، ہاں آپ ہی صحیح عالم ہیں۔ تو ہم بھی تو یہ کر رہے ہیں دین کو اپنی مرضی کا بنانے کے لیے۔ دیکھیں آدمی بعض اوقات گمنام رہ جاتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، کوئی اس کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ وہ دین کا کام جاری رکھتا ہے کہ نہیں، وہ دین پر عمل کرتا ہے کہ نہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کو شہرت مل جاتی ہے، اس کے پیروکار ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اب اس کا دماغ
شیطان والا تو نہیں ہو گیا جس نے خدا کو چیلنج کر دیا تھا. شیطان نے بھی خدا کو ڈکٹیٹ کروایا تھا نا کہ دس از سم تھنگ رانگ، آپ غلطی پر ہیں. خدا کو کہہ رہا ہے کہ آدم مٹی سے بنے، میں نور سے بناؤں، تو آگ یا نور جو ہے وہ مٹی کو کھا جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑا سا پڑھ لکھ لے. ابھی اس کا تفصیلی تذکرہ آئے گا آخر میں انشاءاللہ ہم کریں گے. یہ کیا وجوہات ہیں کہ لوگ اتنے بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں. بہرحال تو انہوں نے کہا بھائی دین بہت آسان ہے، بس آپ ذکر کریں اور فلاح پائیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اب موجودہ کہتے ہیں ان کا مزار قندھار افغانستان میں ہے، لیکن ان کے ماننے والے ابھی بھی آپ کو حیدرآباد ہندوستان میں حیدرآباد، کرناٹک، میسور میں مل جائیں گے، اور پاکستان میں بلوچستان، کوئٹہ کے اندر مکران اور یہ کوہی مراد، یہاں پہ لوگ مل جائیں گے جو ابھی تک جو ان کے پیچھے جہالت اور جسے کہتے ہیں سستی کاہلی، نفس پرستی میں پڑے ہوئے لوگ ہی ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور جو تکبر کا شکار ہوتے ہیں، خود پسندی کی لت میں مبتلا ہوتے ہیں، جن کا اپنا خود کا تزکیہ نفس نہیں ہوتا، پھر وہ نہ صرف خود منحرف ہوتے بلکہ لوگوں بھی کرتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ساتویں کذاب کی مثال، آپ فکر نہ کریں 58 کذاب ہم آپ کو نہیں سنائیں گے، صرف 8 انشاءاللہ، بس اس کے بعد ختم کہانی. اس کے بعد پھر آپ خود بھی ڈھونڈ لیے گا. دوسری بات یہ کہ وہ لوگ تھے جو ہمارے آس پاس موجود ہیں، جنہوں نے تھوڑی سی ہلچل مچائی. کچھ لوگ ہلچل مچائے بغیر ہی جو ہے وہ کافر کردار پہ پہنچے، جیسے خود سعودی عرب کا محمد بن عبداللہ قحطانی، جو بیچارہ بس 2 ہفتے رہا اور فوراً ہی جیل میں اور پھر پھانسی. اب نام گوھر شاہی کا آپ میں سے تو کچھ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، ہمارے دور ہی کے ہیں، یعنی جب بچپن میں ہم نے ان کا نام سنا تھا گوھر شاہی کا، تو بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوتے تھے کراچی کی سڑکوں پر. یہ کوٹری حیدرآباد سکھر کے قریب پیدا ہوئے، کراچی پہ آنا جانا تھا، اور لوگوں کو ہم دیکھتے تھے سائن بورڈز میں لکھا ہوتا تھا، دل بنا ہوتا تھا، اس میں لکھا ہوتا تھا اللہ، اور ذکر الہی پہ ان کا فوکس تھا. اور انہوں نے بھی محمد جان پوری طرح فوکس اپنا ذکر پہ کیا. بس ذکر کریں آپ، باقی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کچھ نہیں ہے. اور یہ ذکر جو ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، مسلمان بھی کر سکتا ہے، عیسائی بھی کر سکتا ہے، یہودی بھی کر سکتا ہے، ہندو بھی کر سکتا ہے. تو ہمارے نزدیک سب نجات یافتہ ہیں. جو بھی ذکر کرے گا وہ فلاح پائے گا. یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب بنائی ہوئی چیزیں. خود ہمیں یاد ہے ہمارے کالج کے زمانے میں ہمارا دوست امریکہ سے آیا ہوا، وہیں پلا بڑا، اس کے ماں باپ پاکستان سے شفٹ ہوئے تھے. تو اکثر ہمیں کہتا تھا کہ تم لوگ یہ کہاں جاتے ہو سب ایک ساتھ؟ ہم نے کہا بھائی نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز کے لیے جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ تم کتنی مرتبہ؟ ہم نے کہا بھائی 5 مرتبہ جو ہوتی ہے نماز، 5 نمازیں. کہہ رہے 5 مرتبہ؟ میں تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہوں، میں تو ضرورت ہی نہیں نماز پڑھنے کی. تو دیکھیے شیطان آپ کو اس طرح بہکاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ذکر کریں اور کچھ نہ کریں، اور ذکر کافی ہے. اور 2 بلنڈرز جسے کہتے ہیں نا، 2 بلکہ بلنڈرز تو نہیں کہیں گے، 2 بریک تھرو بلاک بسٹر نیوز انہوں نے دی، جس سے ان کے پیروکاروں میں ہلچل مچ گئی. جو بیوقوف تھے وہ اور بیوقوف بن گئے، جو عقل مند تھے وہ ہٹ گئے. یہ امریکہ کا ہے، ان کو ویزا مل گیا. امریکہ، یورپ کا ویزا ایسے لوگوں کو بڑے آرام سے مل جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم الگ فرقے کے لوگ ہیں، الگ اسکول آف تھاٹ، آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچتے ہیں. ایسے لوگوں کو امریکہ، یورپ میں بہت پذیرائی ملتی ہے، اسپیشلی آؤٹ آف دا باکس. اسلام سے آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچیں تو آپ کہیں گے، وہ کہیں گے بھئی بہت اچھی بات ہے. ان کو ویزا ملا، وہاں گئے اور وہاں پہ کافی چرچا ہوا. ایک دم سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ نیو میکسیکو سٹی جاتے ہوئے ایک ہوٹل میں میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. بہت اچھی ملاقات رہی، کھانے پہ بہت اچھا ڈنر رہا. اور انہوں نے محض عیسیٰ موعود، مسیح موعود کا عہدہ مجھے دے دیا ہے کہ جو امام زمانہ کے وقت ظہور کریں گے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ تم ہی ہو، تو تم جو ہے اب ٹیک اوور کر لو. اب عیسائی دنیا بھی تمہارے پیچھے چل پڑے. اب امریکہ میں عیسائی زیادہ ہے، مسلمان کم ہیں، تو وہاں پہ ان کو یہ ڈرامہ رچانا تھا کہ ابھی پاکستان میں الگ اسٹائل ہے اور یہاں پہ ایک الگ اسٹائل ہے. پھر وہاں انہوں نے دیکھا کہ ڈرگز کے عادی بہت ہیں. یہاں تو ہم جسے کہتے ہیں ویکینڈ پہ نہاری کھانے چلے جاتے ہیں، برگر کھانے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ ڈرگز پیتے ہیں ویکینڈز میں، کہ بھائی آج ویکینڈ ہے، آج ہم ڈرگز پئیں گے. پہلے شراب پیتے تھے، اب ڈرگز.
کی باری آ گئی ہے. کینیڈا میں تو بھنگ یا چرس جو ہے باقاعدہ لیگلائز ہو گئی ہے کہ آپ جا کے دکان سے خرید سکتے ہیں. آپ جائیں, ابو کہیں کہاں جا رہے ہیں, چرس لینے جا رہا ہوں, تو ابو کہیں گے بیٹا آدھا گرام میرے لیے بھی لیتے ہیں نا. تو بہرحال تو وہاں ان کے نارمل ایک وہ ہو گیا ہے, وی کین پے ڈرگز. انہوں نے کہا بھائی یہاں پہ ڈرگس پینے والے بہت ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہاں پہ میں مکس گیدرنگ تو روک ہی نہیں سکتا, یہاں تو ہر جگہ لوگ موجود ہیں, مکس گیدرنگ, لڑکے لڑکیاں خواتین. تو انہوں نے کہا کہ میری محفل میں مکس گیدرنگ بھی الاؤڈ ہے اور ڈرگز بھی الاؤڈ ہے. یعنی ہم لوگوں کو دیکھا جائے کیسینو جانے کی, بار جانے کی, شراب خانے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ان کو وہاں مل جائیں گی. کہاں؟ گوھر شاہی کی محفل میں. تو یہ بڑا اس پہ واویلا مچا. لیکن بہرحال جو منحرف قسم کے لوگ تھے وہ اور زیادہ ان کے پیچھے چل پڑے, اور جو تھوڑے سے سوجھ بوجھ والے تھے وہ الگ ہو گئے. تو یہ دو چیزیں پروموٹ کی. اب آپ کو معلوم ہے, اب جون پوری کی مثال دیکھی آپ نے, علی محمد باب کی مثال دیکھی آپ نے, کہ ان لوگوں نے کتنا دین کو آسان کیا کہ بھائی ذکر کرو بس, دیٹس اٹ, انف, کافی ہے. نماز روزہ زکوٰۃ حج کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور یہ سب مولویوں کی باتیں اور یہ سب جو ہے یہ مشکل میں ڈالنا ہے. دین تو بہت آسان ہے. تو گوھر شاہی نے کہا نہیں, دین اس سے بھی زیادہ آسان ہے. اب ایک اسٹیپ آدمی آگے بڑھ جاتا ہے نا آنے والا. انہوں نے کہا نہیں, مکس گیدرنگ بھی الاؤڈ ہے, ہلہ گلہ کریں آپ, شراب پئیں اور رقص کریں, جو بھی کریں, میری محفل میں سب الاؤڈ ہے. بہرحال کوٹری میں ان کا مزار ہے. لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ مہدی علیہ السلام آئیں گے تو پھر یہ دوبارہ ظہور کریں گے. تو انحراف انسانوں کو اس حد تک آگے لے جاتا ہے. آخر میں بہت زیادہ اہم شخصیت تو نہیں ہے, لیکن اس کا تعلق اس سبب, اس بات سے ہے, اس وجہ سے ہے جس کی وجہ سے لوگ انحراف کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے تذکرہ میں کر دیتا ہوں, کیونکہ بعض اوقات لوگوں کا تذکرہ کرنا بھی زبردستی ان کو مشہور کرنے کے مترادف ہوتا ہے, لیکن سبب بہت امپورٹنٹ ہے. 8واں آخری, باقی آپ ڈھونڈ لیے گا. محمد قاسم نامی ایک کلین شیو مرد جو ہے بہت زیادہ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے اویس نصیر کے ذریعے, جو لاہور میں ہوتے ہیں دونوں. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے امام مہدی ہے. جی ابھی زندہ ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے محمد قاسم لکھیں اور / امام مہدی لکھیں, تو ان کو بہت انٹروڈیوس کروایا. اچھا, میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کے سامنے تذکرہ کیا, تو شیعہ اسٹوڈنٹ, تو اس نے کہا سر آپ کو معلوم نہیں اس کے خواب کتنے زبردست ہوتے ہیں, بتائیں آپ. تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ اکبر کے لوگ کس طرح بہکا رہے ہیں, اور ہمارے لوگ بھی بہک سکتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں تو محمد اسماعیل دیوبندی نے بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا تھا نا کہ ہمارے یہاں امامت شروع اس وقت ہوتی ہے جب نبوت ختم ہو, تو ہمارے یہاں تو کسی جھوٹے نبی کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور پھر ہمارے 12 امام ہیں, سلیکٹڈ, چارٹرڈ, معین, مشخص خدا کی طرف سے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے لیڈرشپ کے حوالے سے ایٹ لیسٹ بہکنے کی. اچھا اب سنیں, تو جب اس اسٹوڈنٹ نے مجھے یہ کہا تو میں تو ٹھٹک کے رہ گیا کہ یار یہ بھی امپریس ہے. دیکھیں لوگ کس طرح امپریس ہوتے ہیں. ہم نے کہا نا کہ حکومت سے امپریس ہو گیا کوئی, بھئی اتنی بڑی حکومت, سخاوت سے امپریس ہو گئے, یہ ہر کسی کو دیتا ہے. نرم دلی سے امپریس ہو گئے, بھی دیکھیں مہدی منصور نے سب کو رہا کر دیا, امام تک کو رہا کر دیا. شعبدے بازی سے امپریس ہو گئے, بھئی یہ دیکھیں علی محمد باب جو شعبدے سیکھ کے آیا, یا وہ مقنع کذاب جسے نبوت کا دعویٰ کیا اور چاند نکالا. تو اب خواب سے لوگ امپریس ہو جاتے ہیں, خواب سے لوگ امپریس ہو جاتے ہیں. کبھی میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اب اس اسٹوڈنٹ نے مجھے یہ کہا تو میں بڑا پریشان ہوا. پھر میں نے سرچ کیا اور دیکھا, تو اب آپ دیکھیں اس نے خواب کیا دیکھا تھا. یہ ابھی موجودہ زندہ, اور شک تو مجھے یہی ہے کہ یہ محمد قاسم نہیں, اویس نصیر جو اس کو پروموٹ کر رہا ہے, یہ خود امام مہدی کا ہونے کا دعویٰ کر دے گا. اور بہت سے علماء اہل سنت میں تو لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ امام مہدی 2025 میں یعنی اگلے سال آ رہے ہیں. کسی نے کہا کہ 2027 میں آ رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ. بہرحال اب اس کا خواب سنے, میں نے صرف ایک ہی خواب سنا, اس کے بعد جو ہے میں سمجھ گیا کیا تھیولوجی اور کیا ریزن ہے. تو ایک شخص نے اس کا انٹرویو لیا, کہنے لگا آپ نے کیا خواب دیکھا تھا جس کے بعد آپ نے کہا کہ میں جو ہوں, اچھا یہ خود نہیں کہتا میں امام مہدی, میں نہیں کہتا, لوگ کہتے ہیں. یہ بھی ایک تواضع ان کے ساری ہمبلنس کا ایک انداز ہے. اویس نصیر جو اس کو پروموٹ کر رہا ہے. بہرحال تو خواب کیا دیکھا آپ نے, سنیں غور سے سنیں آپ, اور اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا. خواب کیا دیکھا انہوں نے, کہنے لگا کرکٹ کا میدان ہے, اسٹیڈیم ہے, اور میں فیلڈنگ کر رہا ہوں گلی کی پوزیشن میں. سلپ کے بعد گلی کی پوزیشن ہوتی ہے, وہاں پہ میں کیچ پکڑنے کے لیے کھڑا ہوں. تو اتنی دور میں VIP لانچ میں اللہ میاں داخل ہوئے. اللہ میاں داخل ہوئے مطلب ان کو کائنات نہیں چلانی, ان کو کرکٹ کا میچ دیکھنا ہے آج. اللہ میاں داخل ہے, وہ آگے
سیٹ پہ بیٹھ گئے. اس کے بعد رسول اللہ داخل ہوئے, وہ بھی سیٹ پہ بیٹھ گئے. اللہ میاں اور رسول اللہ دونوں بیٹھے ہوئے. تو میں نے سنا اللہ میاں رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لڑکا گلی پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے یہ کیسا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے. تو رسول اللہ کا کہا واقعی بہت اچھا لڑکا ہے, بہت اچھا انتخاب ہے آپ کا. اس کے بعد اور بھی بہت سارے خواب آئے. اب کیا خواب سنا کر آپ لوگوں کو پریشان کرنا. تو یہ خواب ان کو آیا. اچھا پتہ یہ چلا ہے مزید کہ اس کے بہت سارے خواب سچے ثابت ہوئے. یعنی اس نے کہہ دیا کہ مثلا فلاں کی حکومت جانے والی ہے, چلی گئی. فلاں آنے والا ہے, آ گیا. فلاں جیل میں جانے والا ہے, وہ چلا گیا. اس طرح کے اس نے اور بھی سیاسی حوالے سے بہت خواب دیکھے. اس نے میں کیا کروں, مجھے خواب بہت آتے ہیں. تو اب یہ ایک نیا لیٹسٹ مہندی جسے کہتے ہیں, پاکستان میں بھی لائیو پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے. اچھا آپ سنیے کہ اب یہ تقریباً 8 مہندی قذاب مہندی پورے ہو گئے. اب آپ کو میں ریزنز وجوہات بتاتا ہوں. یہ کیا تھوڑا سا تذکرہ تو ہو چکا ہے لیکن اب تھوڑا سا ذرا دقت ڈیپتھ میں جا کر کہ یہ لوگ دعویٰ کیوں کرتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے چلے کیوں جاتے ہیں. ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد. نمبر 1 الہام کے ذریعے لوگ بہکتے ہیں. الہام کیا ہے؟ ایک دعا بھی ہے جو مولا علی سے منقول بھی ہے کہ آپ نے شاید پڑھا بھی ہوگا, تعقیبات کی کتاب میں ہوتی ہے کہ اللہ میں یہ کام شروع کرنے جا رہا ہوں, اگر یہ کام میرے لیے دین و دنیا کے حوالے سے بہتر ہے تو اس میں برکت دے اور اس کو آسان فرما, مجھے کامیاب فرما, اور اگر دین و دنیا کے حوالے سے بہتر نہیں ہے تو مجھے دور فرما اور مجھے اس سے ہٹا دے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایک بات ڈال دیتا ہے. بہت ہوتا ہے نا آپ کو کہ میرا جی نہیں چاہ رہا یہ کام کرنے کا, گھبراہٹ ہو رہی ہے, کچھ مجھے مشکوک لگ رہا ہے, کوئی مسئلہ لگ رہا ہے, میں نہیں کرنا چاہتا, اور ایک دم سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ وہ بات یا کام نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں اچھا ہوا کیونکہ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا اندر سے. الہام کہتے ہیں اس کو. اور یہ ہو سکتا ہے آپ کو, مجھ کو, کسی کو بھی الہام ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کسی کام, کسی شخص, کسی مسئلے کے حوالے سے کوئی بات ڈال دے اور آپ کا دل اس طرف مائل ہو جائے. مطلب نوکری آپ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا نوکری کروں نہ کروں, تو اللہ تعالیٰ ایک بات ڈال دیتا ہے کہ نہیں یہ نوکری تمہاری لیے صحیح ہے. کوئی رشتہ آ جاتا ہے, آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ رشتہ صحیح تو لگ رہا ہے لیکن دل نہیں مان رہا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میرے دل میں بات ڈال دیں, تو وہ پتہ چلا کہ نہیں, ایک دل میں ایک نفرت سی پیدا ہونے لگتی. بہرحال الہام. اچھا الہام کا خود کا تعلق آپ کی شخصیت سے بھی ہوتا ہے. آپ کو خود لالچ ہے اور لالچ اتنی زیادہ آپ پہ حاوی ہے کہ آپ حلال حرام نہیں دیکھتے, تو ظاہر سی بات ہے آپ جاب کرنے میں پھر وہی دیکھیں گے نا کہ کتنے کی جاب ہے, کیا اسکوپ ہے رشتے ناتوں میں اور دوسرے کاموں میں بھی. جہاں تک بات ہے الہام کی, اور اتنا عجیب قصہ ہے کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی. مولا علی ایک شخص کے ساتھ, بصرے کا رہنے والا, بہت مشہور شخصیت, نام لینا شاید مناسب نہیں, ولی اللہ اپنے زمانے میں مشہور تھا. اس کے ساتھ چل رہے ہیں دریا کے کنارے, اور وہ شخص پیالے میں پانی پی کر, متقی پرہیزگار لوگوں میں بصرے کا رہنے والا مشہور تھا, پھینک دیتا ہے زمین پر. تو مولا کہتے ہیں یہ پانی تو دریا میں پھینک دیتا, ضائع تو نہ ہوتا. تو اس نے مولا علی کو دیکھ کر کہا کہ اچھا آپ کو اتنے سے پانی ضائع ہونے پہ افسوس ہو رہا ہے, اور جو مسلمانوں کا آپ خون بہا رہے ہیں اس کے ضائع ہونے پر آپ کو افسوس نہیں ہو رہا. جنگ صفین کی بات ہے. تو مولانا نے کہا کہ اگر تو سمجھتا ہے میں غلطی پہ ہوں تو سامنے والے کی فوج میں جا کے شامل ہو جا. تو اس نے کہا نہیں, وہ بھی حق میں نہیں ہے, یعنی مولا علی بھی حق میں نہیں ہے, وہ بھی حق میں نہیں. تو مولانا نے کہا تجھے پتہ کیسے چلا؟ کہنے لگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی, اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ دونوں باطل پر ہیں. مولا علی نے کہا ہاں تو نے صحیح سنا, آسمان سے آواز تو آئی تھی اور تو نے ہی سنی تھی, اور وہ آواز خدا کی نہیں تھی, شیطان کی تھی. شیطان آپ کے دل میں الہام ڈالتا ہے, جو آپ کا بینٹ آف مائنڈ ہوتا ہے, جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, جس طرف آپ پہلے سے منقلب ہوتے ہیں. آپ کو جو ہے علی کے دشمنوں سے نفرت, آپ کو دوسرے لوگوں سے نفرت, آپ کو اپنی عبادت سے سروکار, آپ کو اپنے تقوی پرہیزگاری سے مطلب, آپ یہ چاہتے ہیں بس لوگوں میں متقی پرہیزگار عابد مشہور ہو جاؤں اور کسی کا دشمن نہ بنوں. ویسے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا. یعنی مالک اشتر کے دل میں جب یہ خیال آ سکتا ہے مولا علی سے پوچھ کر کہ مولا علی کتنے مارے, مولانا نے کہا اتنے مارے. اچھا مولا میں نے تو آپ سے زیادہ مارے. مالک اشتر جیسے شخص کو دل میں یہ
خیال آ سکتا ہے تو مولا کہتے ہیں جب تک میں 7 پشتے نہ دیکھ لوں اس وقت تک مارتا نہیں ہوں، چاہے قادر ہوں مارنے پر۔ امام جو ہے وہ پھوڑا کدال بیلچے لے کے نکل رہے ہیں اور ایک کہہ رہا ہے صوفی، ارے اہل بیت کے رئیس، رہنما، مدیر، امام دنیا طلبی میں پڑ گئے، یعنی کھانے کمانے کے چکر میں پڑ گئے۔ تو امام باقر نے کہا مجھ سے بہتر لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور اس میں مجھے موت بھی آ جائے تو میں حق پر ہوں گا۔ سو واٹ، اس میں کیا ایسی ہے دنیا کمانا، حلال رزق کمانا۔ بہرحال تو اس زمانے میں کچھ ایسے تھے جو امام سے بڑھ جانے کی کوشش میں کبھی علم، کبھی عبادت، کبھی حکومت۔ علم میں تو کوئی بھی نہیں بڑھ سکا، اور عبادت کا مفہوم ہی لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ فقط نماز پڑھ لینا عبادت نہیں ہے، کبھی فقط حج کر لینا عبادت نہیں ہے، کبھی حج کو چھوڑنا عبادت بن جاتا ہے کیونکہ کربلا جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو دین کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا ان کو، اور حکومت جبری تسلط بیوقوف بنا کر حکومت کرنا یہ حکومت نہیں ہے۔ حکومت تو یہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور آپ جان چھڑائیں۔ خلافت تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے تو خلافت بکری کے ناک میں آنے والی رطوبت جب وہ چھینکتی ہے اس سے بھی کمتر لگتی ہے، یہ ہے حکومت کی وقت۔ تو مولا نے کہا کہ آواز آئی تھی آسمان سے آئی تھی، وہ اللہ کی نہیں تھی، شیطان کی، تو نہیں سنی تھی۔ یعنی یہ الہام وہی شخص سنتا ہے جس کو اپنا مطلب نکالنا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بھی آپ کہیں گے یہ تھوڑا سا آپ بائی ایزڈ ہو رہے ہیں، متعصب ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہوا ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ مدر ٹریسا بہت مشہور خاتون گزری ہے، جب اس کا انتقال ہوا تھا کتنے لوگوں نے جو ہے اس کے لیے دعائیں خیر کی تھی۔ 500 NGOs، 500 تنظیموں کو چلانے والی انڈیا میں۔ اس نے کیا کہا تھا جب کسی نے اس کو یورپ بلایا واپس، کیا بھائی واپس آ جائے، تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے ارتباط کرنے دو۔ یہ عیسائیوں میں بھی ہوتا ہے، وہ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ نے مجھے یہ حکم دیا۔ تو مدر ٹریسا نے کئی دن پتہ نہیں چلا کاٹا، یا 10 دن 20 دن، اور پھر آ کے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تم ہندوستان میں رہو، اور پھر وہ ہندوستان میں رہی 500 تنظیموں کو چلانے والی۔ یہی مرزا احمد قادیانی کے ساتھ ہوا کہ جب اس نے کہا کہ مجھے جو ہے اللہ سے ارتباط کرنے دو، وہ کچھ چاہتا ہے، پہلے تو مہندی کا دعویٰ کیا، اور جب وہ چلا کاٹ کے واپس آئے مسجد کی چھت پر عبادت کر کے، انہوں نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ الہام جسے کہتے ہیں کہ تم جو ہے نبوت کا کام سنبھال لو اور تم نبی ہو، یہ ہے الہام جو آپ کے اور میرے دل میں بھی آ سکتا ہے، لیکن آپ کا جب بینٹ آف مائنڈ اس طرف، نمبر 1، نمبر 2 شیطان ڈالتا ہے، اور بعض وقت اللہ جب آپ تل جاتے ہیں نا کہ مجھے یہی کرنا ہے۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ امریکہ جانے میں بڑے وہ تھے، تلے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا کہ بھائی تمہاری جہاں بہتری ہوگی اللہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا، امریکہ میں بہتری ہوگی وہاں چلے جاؤ گے، پاکستان میں بہتری ہوگی پاکستان میں رہو گے۔ تو اس نے کیا کہا، میں چاہتا ہوں اللہ میری بہتری امریکہ میں لکھ دے، یعنی آپ اللہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، میری بہتری اس میں لکھ دے، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو جب آپ چاہتے ہی تو اللہ تعالیٰ آپ کو انما نملی، ہم جو ہے مہلت دیتے ہیں۔ بلعم باور کے ساتھ کیا ہوا تھا، جب بادشاہ نے کہا تھا یہ موسیٰ کا لشکر ہے، یہ ایک لشکر ہے آ رہا ہے، دھاوا بول رہا ہے، تم بتاؤ کیا کریں۔ اس نے کہا میں استخارہ کرتا ہوں، میں نے اچھا کرو۔ اس نے استخارہ کیا اور خواب میں اس کو آتا تھا استخارہ۔ اس نے کہا مجھے جو ہے یہ استخارہ یہ آیا ہے کہ نہ کرو جنگ، وہ موسیٰ کی فوج تھی، بعد میں پتہ چلا۔ تو اس نے کہا دیکھو سوچ لو، دوبارہ کر لو، اور یہ اشرفیاں تمہارے حوالے۔ قاضی شرح کو بھی امام حسین کا فتویٰ پہلی مرتبہ نہیں اس نے دیا تھا، پہلی مرتبہ تو کہا تھا نہیں یہ صحیح ہیں، امام رسول کے نواسے ہیں اور جنت کے سردار ہیں۔ جب سونے چاندی سے بھری ہوئی 2 بوریاں اس کے گھر پہنچائی گئیں، راتوں رات اس کا مائنڈ بدل گیا، صبح کے کہہ رہا ہے کہ ہاں میرے نزدیک وہ باغی ہیں۔ کیوں؟ نمبر 1 دلیل یہ، نمبر 2 تیسری دلیل وہ بھول گئے۔ تو ابن زیاد نے کہا وہ 2 اشرفیاں تو نہیں ہیں، یہ تیسری دلیل، تو پھر شرمندہ ہو گئے۔ تو بلعم باور کو جب اس نے کہا کہ میں خزانے کھول دوں گا تو فکر نہ کرو، دوبارہ کرو استخارہ، دوبارہ کیا اس نے استخارہ، کچھ نہیں آیا، کچھ نہیں آیا۔ انما نملی، ہم نے اللہ کہتا ہم چھوڑ دیتے اپنے اس کے حال پہ۔ جب وہ آیا بادشاہ کے پاس، کھلنے گیا استخارہ تو کچھ بھی نہیں آیا، کہنے لگا دیٹس اٹ، یہی تو بات ہے، اب اللہ نے تم کو اتھارٹی دے دی ہے، تمہاری مرضی، تم جو چاہو کرو، تمہاری مرضی میں اللہ کی مرضی۔ اس نے کہا اچھا ہاں ٹھیک ہے پھر آپ کریں۔
یہ ہوتا ہے. مدر ٹریسا، بلم باہور، مرزا احمد قادیانی، یہ آپ کے میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. غلط چیز کے بارے میں آپ جو ہے استخارہ کریں، نہ آئے تو پھر آپ دوبارہ کریں، تو لگا گا ٹھیک ہے گو ٹو ہیل، مائی فٹ، جو تم کرنا چاہتے کرو. نمبر 1. نمبر 2 خواب. یہ دیکھا ہم نے محمد قاسم کا خواب، یہ آپ کو بھی کوئی خواب آ سکتا ہے. آپ نے گھر والوں کو سنایا، وہ ہو گیا. ارے ہماری بیٹی کو تو سچے خواب آتے ہیں، ہماری بیٹی تو تہجد گزارا، ہماری بیٹی تو یہ. آپ نے کسی کو بد دعا دی، تم نے میری بے عزتی کی، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ. دوسرے دن ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. دیکھا میں نے نہیں کہا تھا ان کا ایکسیڈنٹ ہوگا، میں نے بد دعا دی تھی. اب 2-4 ہفتے آپ نے نماز شب پڑھی اور آپ کی مرضی کی ڈش پکا دی امی نے. ارے امی آج تمہیں بریانی چاہتی تھی، آپ نے یہی پکا دی. دیکھیں اللہ تعالیٰ، آپ اپنے آپ سے پہلے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں مجھے کتنا پسند کرتا ہے، جو میں چاہتی ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے وہ جسے کہتے ہیں خواب، جس کے ذریعے آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. ایک صاحب کہہ لیں گے غیر شیعہ مجمع تھا، ہم بھی وہاں موجود تھے، کہہ لیں گے اچھا آپ یہ بتائیے آپ لوگ یہ رسول اللہ خواب میں آ سکتے ہیں؟ تو سب نے کہا نہیں آ سکتے. کس نے کہا آ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا بالکل آ سکتے ہیں، یہ تو دونوں طرف اس کے واقعات موجود ہیں. انہوں نے کہا نہیں آ سکتے. اگر آ سکتے تو جنگ جمل میں آتے اور بتا دیتے کون حق پر ہے. ہم نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں ہم، حالت بیداری میں رسول اللہ نے ہمارے یاسر کو بتا دیا تھا، پوری دنیا ایک طرف، علی ایک طرف، ان تو علی کا ساتھ دینا. تمام اصحاب کو بتلا دیا تھا کہ دیکھو ہمارے یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور جنگ صفین میں حاکم شام کے لوگوں نے اس کو قتل کیا. آپ ویٹ کر رہے ہیں رسول کا کہ خواب میں آگے بتائیں گے؟ تو ضرورت کیا تھی رسول کو بھیجنے کی، مبعوث کرنے کی، اتنی مصیبتیں جھیلنے کی؟ کہتے تھے کہ رسول ایک خطبہ دیتے کہ میں خواب میں آگے بتایا کروں گا ہر بات، کیا حرام ہے کیا حلال ہے. آخری چیز نفسیاتی امراض، یہ جو شیطانی وسوسے کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے وسوسے کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو وسوسہ ہو جائے بس، نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ بہت اچھے جا رہے ہیں، آپ کی باتیں پوری ہو رہی ہیں، لوگ آپ کو ہاتھ چوم رہے ہیں اور آپ کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں. یہ کون لوگ؟ نیکوکار متقی پرہیزگار دولت مند حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا میں. آپ کہتے ہیں یار بس اب تو جو ہے میں آج میرا اسکول کالج جانے کا موڈ نہیں ہو رہا. صبح اٹھے آپ، ارے بارش ہو گئی، دیکھا اللہ کتنا خیال رکھتا ہے میرا. وہ ایک صاحب تھے اپنے بیٹے کو اٹھانے، بیٹا اٹھ جاؤ یونیورسٹی کا ٹائم ہو رہا، جاؤ جاؤ. نہیں بابا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ. دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اٹھایا، چوتھی مرتبہ اٹھا، اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے آیا، بابا ٹیچر کو فون کیا، اس نے کہا میں نہیں آ رہا. اب آپ نے تانے مانے بننے چھوڑے شروع کر دی تھے کہ جو میں چاہتا ہوں اللہ بھی وہی چاہتا ہے. میں کچھ ہوں، لوگوں میری طرف آؤ، میں مہدی ہوں، میں نبی ہوں، میں خدا کا مظہر ہوں، خدا سے ملاقات کروا سکتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ایز سمپل ایز دیٹ، سنگل فارمولہ ہے کہ تکبر چھوڑ دیے. کوئی بھی دولت ملے، کسی بھی قسم کی نعمت ملے، دنیاوی یا دینی، علم یہ آپ کو تکبر میں مبتلا کر سکتا ہے شیطان کی طرح. آپ دعویٰ کر سکتے ہیں. بہتر یہ اپنے سے بہتر والے کا دامن تھام لے، جس کو ہم عام فہم زبان میں کہتے ہیں تقلید. آج بہت سے ایسے لوگ وجود میں آ گئے جو کہتے ہیں بھئی یہ ملا مولوی مجتہد مرجع کچھ نہیں ہوتی. یہ وہی لوگ ہوں گے جو امام زمانہ کے ظہور کے بعد کہیں گے یہ کچھ نہیں ہے. اولین دستہ 313 کا جو امام کو جوائن کرنے جائے گا، اس میں سے بھی کچھ لوگ منحرف ہو جائیں گے کہ امام ہم یہاں آئے ہوئے، امام مدینے میں بیٹھے ہوئے، پھر مدینے جائیں گے، امام مکے آ جائیں گے. سفیانی کا لشکر صاحب نہیں ہوگا، امام معجزہ دکھائیں گے، امام کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ سفیانی کے ساتھ چلے جائیں گے کہ آپ جادوگر ہیں، آپ امام نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہ ہو. جس کے پاس جتنی دولت ہوتی ہے چور اس کے انتظار میں ہوتا ہے. آپ کے پاس ایمان کی، علم کی، تقوی کی دولت ہے، شیطان آپ کے انتظار میں. کب اس کا ویک پوائنٹ مجھے نظر آئے، خود پسندی مثلا، تکبر مثلا، سہل پسندی مثلا، اور شیطان پھر وہیں پہ چوٹ کرتا ہے اور آپ کو بہکا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قسم کے انحرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اپنے تقوی، اپنی عبادات، اپنے نیک اعمال کو احسن طریقے سے خلوص نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرما. جو سنا پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تعلیمات اہل بیت پہ چلنے، اس کو دنیا میں کونے کونے میں پھیلانے میں ممدود و معاونت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما. جو گمشدہ ان کو ان کے پیاروں سے ملا. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما. جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنی ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی
سوال پوچھنا ہے کسی کو پوچھ لے, اگر جانا ہے تو آپ چلے جائیں. یہ میں پاس PDF موجود ہے, حصہ اول, حصہ دویم اور حصہ سویم, یہ میں نے بھیج دیا ہے ذیشان صاحب کو. ذیشان صاحب آپ کو فارورڈ کر دیں گے. سر وہ جو کبھی کبھی آپ نے قصہ بیان کیا تھا نا کہ وہ 6 مہینے تک اس کی ہاں سر وہ ذرا ادھر گئے ہوئے تھے, وہ بس کس طرح کیا یہ وہی بہرحال جانتا ہے. سائنس تو بہرحال وجود میں آ گئی تھی تو اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. نہیں ویسے یہ چین کے سائنسدانوں نے تو آرٹیفیشل سورج اور چاند بنا لیا ہے. وہ خود سے ابھی اس کو بس منظر عام پہ لانے والے ہیں. آرٹیفیشل چاند اور سورج بنا لیا انہوں نے. بارش تو بہت پرانا ہو گیا نا, اب تو سورج چاند اب وجود میں آ گئے. امام کے ظہور سے پہلے دنیا کہتے ہیں کہ بالکل جادوئی ہو جائے گی, آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یعنی جو امام کے لیے کہا گیا ہے کہ وہی کچھ ہو رہا ہے. لوگ کہیں گے کہ یار امام آگے بھی یہ کریں گے, یہ بھی تو یہی کر رہا ہے, خوشحالی اور جی ہاں وہی ورچوئل ریالٹی, AI, ہولوگرام, وہ جو ہے آرٹیفیشل ویدر پیدا جو کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں. اس پہ شاید میں بات کر بھی چکا ہوں, کبھی ہوگا اور تفصیل سے بات کریں گے. اب تو دنیا معجزاتی, کرشماتی, طلسماتی بننے جا رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہم اپنا موبائل بچے کے ہاتھ میں دیتا ہے, وہ گیم کھیلتا ہے, پھر ایک اور فنکشن سیکھتا ہے, پھر دوسرا, یا اسٹیئرنگ پہ بٹھا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہاتھ گھماتے ہیں تو سمجھنا میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں. یا بچے نے مشورہ دیا, ابو نے عمل کر لیا, اب بچے نے کہا دیکھیں میں ابو کے برابر ہو گیا, میں نے مشورہ دیا اور صحیح نکلا. تو یہ سائنسدانوں کا تکبر ہے جو اسٹیفن ہاکنگ اور بہت سارے لوگوں نے کیا. لیکن ایک لمٹ ہے, ظاہر بات ہے ہماری. ہم بارش برسا تو سکتے ہیں, ہونے والی بارش کو روکنا, مثلا زلزلہ بتا تو سکتے ہیں ہم, لیکن زلزلے کو روکنا, بہت سارے کام ہیں جو الحمدللہ اللہ نے ابھی اپنے ہاتھ میں لے کے رکھے. جی سر میں کہہ رہی ہوں کہ اس سے ذرا سا ہٹ کے انسان جب تکبر آ جائے یا غیبت کسی کی کرے, مطلب بھی بہت بڑے گناہ ہیں, لیکن میں نے مذاق اڑایا کسی کا یا غیبت کی یا کچھ, اور مجھے فوراً بولتے ہی احساس ہو گیا کہ یہ غلط میں نے کیا, لیکن کر تو دیا میں, اب اس کا کیا ہو. بس معافی مانگیں, اگر وہ شخص سامنے ہے, ممکن ہے, نہیں ہو تو اس کے لیے دعائے خیر کریں. تکبر بہرحال سے بچیں, یہ بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے مسائل پیدا کریں.